آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ العلق کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورہ علق کا تعارف۔ یہ مکی صورت ہے، قرآنی ترتیب میں 96، جبکہ نزول کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے۔ 19 آیات، کلمات 92، حروف 180 اور ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ خون کے لوتھڑے کو عربی میں علق کہتے ہیں۔ اس صورت میں انسان کی تخلیق کے بیان میں خون کے لوتھڑے کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ علق رکھا گیا ہے۔ ربط و مناسبت: نمبر 1، سورہ 3 میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے تحت انسان کے بہترین ساخت میں پیدا کرنا اور اس کا جامع الکمالات ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ اس صورت میں خلق الانسان من علق میں اس کی پیدائش کا ایک حقیر چیز یعنی خون کے لوتھڑے سے ہونا بیان کیا گیا ہے۔ گویا سابق میں انسان کی علت صوری کا ذکر ہے اور جہاں علت مادی کا اظہار ہے۔ نمبر 2، سابقہ صورت میں انسان کا جامع الکمالات ہونا مذکور ہے، تو اس صورت میں اس حقیقت کو عیاں فرمایا گیا ہے کہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے ایسا حقیر ہے کہ اس کا مادہ خون کا لوتھڑا ہے، لیکن علوم معارف الہیہ نے اس کو جامع کمالات بنا دیا اور اشرف اور افضل امانت کا حامل ہونے کی وجہ سے اس کو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ مکان مکین کے مناسب ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گزشتہ صورت میں انسان کی صورت کی تخلیق کا بیان تھا، اس صورت میں انسانی تخلیق کا مادہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کی حرمت اور رفعت دین آخرت اور وہی کے علم میں ہے۔ نمبر 3، اسی طرح سورہ 3 میں مکذبین اور ان کی تکذیب کے بے اثر ہو جانے کو اجمالاً بیان فرمایا گیا، تو یہاں اشارہ ایک مکذب کی زبردست کوشش کی نصرت خداوندی سے ناکام ہو جانے کا واقعہ بھی ذکر فرمایا گیا۔ ان کے علاوہ دیگر لفظی معنوی مناسبات غور و فکر سے معلوم کی جا سکتی ہیں۔ شان نزول: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کے سلسلہ کا آغاز خوابوں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے بالکل اس کے مطابق واقعہ پیش آ جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت خلوت پسند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی دن کا کھانا لے کر غار حرا میں چلے جاتے، وہاں نفلی اعتکاف اور عبادات کرتے۔ ایک دن وہاں اعتکاف میں تشریف فرما تھے کہ ایک فرشتہ جبرائیل امین آیا اور اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی آغوش میں لے کر بھینچا، دبایا اور پھر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوبارہ آغوش میں لے کر بھینچا اور کہا پڑھیے۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے اس سورت کی ابتدائی 5 آیات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اقرأ، پڑھیے، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، الذی، وہ ذات جس نے، خلق، پیدا کیا۔ یہ سب سے پہلی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ فرشتے نے آ کر کہا، پڑھ۔ آپ نے فرمایا، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو پکڑ کر زور سے بھینچا اور کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اسی طرح 3 مرتبہ اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھینچا۔ اقرا، جو تیری طرف وہی کی جاتی ہے وہ پڑھ، خالق کا جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ ان الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل نے غار حرا میں جو وہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پیش کی وہ مکتوب شکل میں تھی، ورنہ آپ کو جواب میں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اگر کوئی استاد کسی بچے کو یا شاگرد کو زبانی پڑھائے تو اسے ایسا فقرہ جواب میں کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہی کا آغاز اللہ تعالیٰ کی معرفت سے کیا گیا۔ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟
کیسے ہوئی، انسان کا اس کائنات میں کیا مقام ہے، یہ ایسے سوالات ہیں جو ابتدائی نوع انسانی سے ہی صاحب فکر انسانوں کی توجہ کے مرکز بنے رہے ہیں۔ اسی سوال کا جواب سب سے پہلے دیا گیا اور بتایا گیا کہ کائنات از خود ہی مادہ سے پیدا نہیں ہوگی، نہ یہ حسن اتفاقات کا نتیجہ ہے، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی کے نام سے یعنی بسم اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہی پڑھنا شروع کیجئے۔ تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا شرعی حکم یہ ہے۔ یاد رہے کہ سورہ کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ورنہ مستحب ہے، اور اگر تلاوت کرنے والا جو آیت پڑھنا چاہتا ہے اس کی ابتدا میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو اس صورت میں اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنا تاکید کے ساتھ مستحب ہے۔ اگر تلاوت کرنے والا تلاوت کے درمیان میں کوئی دنیوی کام کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لے، اور اگر اس نے دینی کام کیا مثلا سلام یا اذان کا جواب دیا یا سبحان اللہ اور کلمہ طیبہ وغیرہ اذکار پڑھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر پڑھنا اس کے ذمہ نہیں، اور پڑھ لے تو بہتر ہے۔ خالقہ اس نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، من علق جمے ہوئے خون سے، فرمایا خلق الانسان من علق، رحم میں قرار پکڑنے کے بعد نطفہ سب سے پہلے علقہ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ علقہ یا علق چمٹنے کو کہتے ہیں۔ علقہ جمع ہوا خون جو رحم کی دیوار کے کسی حصے سے چپک جاتا ہے۔ علقہ کا دوسرا معنی جونک ہے، وہ بھی کسی نہ کسی کو چمٹ جاتی ہے۔ خون کی وہ پھٹکی شکل و صورت میں جونک سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اس میں نہ جان ہوتی ہے، نہ شعور، نہ عقل و علم۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حقیر سے پھٹکی سے انسان جیسی عظیم مخلوق پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق اور پیدائش کے ان مراحل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو ماں کے رحم میں حمل ٹھہرنے کے بعد وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سورۃ المومنون میں فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے سطح سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام یعنی رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفہ کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اوری مخلوق بنا کر پیدا کر دیا۔ پس بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے۔ مختصر یہ کہ جسم میں تولید کا نظام اس طرح بنایا گیا ہے تاکہ بیضا اور نطفہ یکجا کیے جا سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کا تولیدی نظام مرنے کے جرثومے کی ضروریات کے مطابق بنایا گیا ہے، اور یہ جرثومے عورت کے جسم کے اندر کے ماحول کی ضرورتوں کے مطابق تخلیق کیے جاتے ہیں۔ سپرم اور بیضا کے یکجا ہونے کی خبر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دی ہے۔ فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفہ پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔
اس لیے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ جفتے کے چمٹنے اور اس سے اس کے پروش پانے کے لیے سے بہتر کوئی اور لفظ استعمال نہیں ہو سکتا تھا۔ رحم مادر سے پوری طرح چمٹ جانے کے بعد جفتہ کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے۔ اسی اثناء میں رحم مادر ایک ایسے سیال مادے سے بھر جاتا ہے جسے غلاف جنین سیال مادہ کہتے ہیں، جو جفتے کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ اس غلاف جنین سیال مادے کا سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اندر موجود بچے کو باہر کی ضربوں اور چوٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہمارا جسم جو صرف پانی کے ایک حقیر قطرے سے بننا شروع ہوا، ایک مکمل انسان بن جاتا ہے جس میں کئی ملین نازک ذرات ہوتے ہیں، گویا اس بات سے باخبر نہیں ہے، مگر ہمارے جسم میں نہایت پیچیدہ اور نازک نظام کام کر رہے ہیں جن کی مدد سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ یہ تمام نظام انسان کے واحد مالک، خالق اور آقا اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور وہی ان کو چلا رہا ہے۔ قرآن مجید میں رحم مادر کے اندر انسانی وجود کی تشکیل اور اس کے ارتقاء کے مختلف مرحلے بیان کیے گئے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات کا نظام ربوبیت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بطن مادر کے اندر بھی جلوہ فرما ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی زندگی کے نقطۂ آغاز سے لے کر اس کی تکمیل اور تولد کے وقت تک پرورش کا ربانی نظام انسان کو مختلف تدریجی اور ارتقائی مرحلوں میں سے گزار کر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ انسانی وجود کی داخلی کائنات ہو یا عالم ثبوت کی خارجی کائنات، ہر جگہ ایک ہی نظام ربوبیت یکساں شان اور نظم اصول کے ساتھ کار فرما ہے۔ قرآن مجید کے بیان کردہ ارتقاء کے مراحل کی تصدیق بھی آج جدید سائنسی تحقیق کے ذریعے ہو چکی ہے۔ اقرا پڑھیے، وربک اور آپ کا رب الاکرم سب سے زیادہ کرم والا ہے، سب سے زیادہ کریم ہے۔ فرمایا اقرا وربک الاکرم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہشت زدہ ہو جانے کی وجہ سے دوبارہ فرمایا پڑھ، تجھے وہ پڑھا رہا ہے جس سے زیادہ کرم والا کوئی نہیں۔ اللہ اکرم کس لحاظ سے ہے؟ جس نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی انسان کی زندگی کی بقا کے وہ تمام اسباب مہیا کر دیے جو اس غرض کی تکمیل کے لیے ضروری تھے، پھر انسان کو ان اسباب سے کام لینے اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ بھی اس کی فطرت میں رکھ دیا۔ اسی پروردگار کا نام لے کر آپ پڑھیے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت جس شان سے کی گئی، اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل استعداد اور لیاقت نمایاں ہے۔ جب ادھر سے استعداد میں قصور نہیں، ادھر سے مدافعات میں بخل نہیں، بلکہ وہ تمام کریموں سے بڑھ کر کریم ہے، پھر وصول فیض میں کیا چیز مانے ہو سکتی ہے؟ ضرور ہے کہ یوں نہیں ہو کر رہے۔ یا اللہ کریم ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتباع کامل نصیب ہو اور ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیمات و ہدایات کا دل و جان سے اتباع کرنے والے ہوں اور شریعت اسلامی پوری ظاہر و باطن پابندی ہر حال میں نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔